الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار نحمدك يا من ترنمت بثنائه بروق اللسان وتغنت بتهليله أنادل الكيان الصلاة والسلام على صاحب القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بچوں، باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ۔ اس مجلس کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ تفریح طبع کے لیے محافل کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ان محافل میں آنا ثواب ہے، لیکن ان محافل سے ثواب کمانا بڑا مشکل ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ ہمارا ایمان، یقین، ایقان ہے کہ ہم اگر یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کی محفل کو سجا رہے ہیں تو گنبد خضرا کا مکین ہم کو دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت خاص نگاہ مصطفیٰ میں ہیں۔ اور جب ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری محفل سرکار کی بارگاہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، تو سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم اس محفل میں بیٹھ کر شرارتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ آ گئے ہیں اپنے گھر سے تو کما حقہ اس محفل کا حصہ بنے۔ ادب اور احترام پہلی چیز ہے۔ آج میں نے کرسی کیوں منگوائی ہے، بیٹھ کر کیوں گفتگو کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں، روایتی میلاد سے ہٹ کر۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، سرکار کا میلاد کیسے ہوا ہے۔ اس کائنات میں سرکار آئے تو آپ کی آمد سے پہلے کے حالات کیسے تھے، اور پھر آپ کی آمد کے بعد آپ بچپن سے اب تک بزرگ سنتے آ رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن آج کی میری گفتگو تھوڑی روایتی میلاد سے ہٹ کر ہے۔ میں تمام دوستوں سے اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، آپ اپنی تمام توجہات میری طرف رکھیں۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ ہر صاحب ایمان کا جذبہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ میری گفتگو آج کیا ہے۔ یہ جب ماہ میلاد کا آغاز ہوا ہے تو جو دوست موبائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، فیس بک، واٹس ایپ چلاتے ہیں، ان کو تو شاید علم ہوگا، لیکن بزرگوں کو شاید علم نہیں ہوگا کہ فرانس میں ایک بددینت، بد کردار اور مجہول النسب ایک کتے نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنائے ہیں۔ اس وقت زمین کے اس سینے پر تقریباً 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی غیرت ایمانی سوئی پڑی ہے۔ یہ بد کردار اور بددینت کافر بار بار ہمارے ایمان کو ٹٹولتے ہیں، کچوکے دیتے ہیں کہ مسلمان سو رہے ہیں یہ جاگ رہے ہیں۔ ہمارے آقا کے کارٹون بنائے گئے، پہلے ڈنمارک میں بنائے گئے، اب فرانس میں بنائے گئے۔ یہ میلاد کا جب چاند طلوع ہوا تو پہلے یہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی میلاد نہیں آیا، ابھی تک سنی یا ابھی تک مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ابھی میلادی جاگے نہیں ہیں۔ جب میلادی جاگیں گے تو ساتھ ہم فسادی بھی جاگ جائیں گے۔ تو ان ظالموں نے ہمارے آقا کے کارٹون بنائے ہیں ہم کو جگانے کے لیے کہ مسلمانوں سونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ اب روایتی محفلوں سے باہر نکلیں، خدا کا واسطہ ہے۔
ہم کہتے ہیں جس مولوی نے سر نہیں لگائی اس نے تو بس ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ جو مولوی صاحب سر لگائیں، کان پر ہاتھ رکھ کر آپ کو خاص داستانیں سنائیں، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، قرآن کا قاری جو قرآن پڑھے آپ کے نکے، وہ کہتے ہیں کانوں پہ جو نہیں رینگتی، لیکن میاں صاحب کا کلام ہونا چاہیے، سلطان ابو کا کلام، ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کون سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارا اتنا یعنی کہ انٹرنیشنل افیئرز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو جگانے کے لیے بتانا چاہتا ہے تو اس کی بات پر تھوڑا سا دھیان کریں اور اپنے جذبہ ایمان کو ایک بار بیدار کریں کہ ہم مسلمان۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر گستاخ رسول گستاخی کرنے کے بعد زمین پر زندہ چل رہا ہے تو پھر مسلمان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں حاصل۔ ایک ہی چیز ہے، یا مسلمان اللہ کے محبوب کا غلام اس زمین پر رہے گا یا گستاخ رسول رہے گا۔ اگر گستاخ رسول زندہ ہے تو پھر مسلمان شرم کے مارے مر ہی جائے۔ اب 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ان فرانس والوں کتوں نے پھر یہ حرکت کی ہے کہ ہمارے محبوب کے کارٹون بنائے ہیں، ہمارے محبوب کے خاکے بنائے ہیں۔ یہ اسلامی ملک اور ان کے سربراہ کدھر گئے ہیں؟ اقوام متحدہ کدھر گئی ہے جو امن کی باتیں کرتی ہے؟ اور امریکہ جو کہ حقوق انسانی کی باتیں کرتا ہے وہ کہاں گیا ہے؟ جب اس کو معلوم ہے کہ مسلمان یہ جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ بھی محبت مصطفیٰ کے صدقے لے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی ذات ہمارے لیے ایسی ذات ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار کی ذات جب آ جائے تو پھر مسلمان اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ ایک کتاب حدیث جب درود پاک کی، اس کتاب کی شرح کے اندر جب وہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا نام آئے، اسم گرامی محمد، صاحب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کے نام کے آنے سے اگر تمہارے دل میں ٹھنڈک نہیں نہ پڑتی تو پھر اپنے دل کا علاج کراؤ۔ یہ دل جو ہے کسی ایماندار کا دل نہیں، کسی منافق کا دل اندر دھڑک رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا نام آئے اور عاشق رسول کا سینہ خوشی کے ساتھ باغ باغ نہ ہو جائے؟ یہ ہمارا تعلق ہے ہمارے اپنے کریم آقا کے ساتھ۔ تو میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے جن اشعار کا سہارا لے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، حضور پاک کی جو حرمت ہے، حضور کی جو ناموس ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی۔ امام مالک کی وہ بات کہ جب گستاخ رسول زندہ ہے تو پھر مسلمان کو شرم کے مارے مار جانا چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس نے ہمارے رسول کی توہین کی تو پھر زندہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہم رہیں گے یا یہ رہے گا۔ کیا حاجت ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، جنہوں نے سرکار کی حرمت پر پہرے دیے، خواہ وہ ممتاز قادری ہو، خواہ وہ جو جس کا کل نام لیا میں نے، سرحد کے جو جن کی مجاہد ہیں جنہوں نے سرکار کی حرمت پر پہرا دیا، آج زندان میں ہے۔ غازی ممتاز قادری کو کتنا عرصہ زندان میں رہنا پڑا۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کا جو ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس دستور ریاست والے اسلامی ملک میں سرکار کے غلام کو زندان کے پیچھے رہنا پڑا۔ کیوں رہنا پڑا؟ اس لیے کہ ہمارے سربراہ وہ عیسائیوں کے ٹاؤٹ ہیں، یہودیوں کے ٹاؤٹ ہیں، کیونکہ کھاتا ان کے ہیں، ان سے قرضے لے کر ان کے کانے بنے پڑے ہیں اور ان کے سامنے سر اٹھانے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ وہ اپنا سر اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یہ جو سرکار کے غلام ہیں یہ سر ضرور اٹھائیں گے، یہ سر ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ ہم کو جو رزق ملتا ہے یہ زہرا کے بابے کا صدقہ ملتا ہے۔
ہم کو رزق عمران خان نہیں دیتا، ہم کو رزق نواز شریف نہیں دیتا، ہم جو صبح و شام کھانا کھاتے ہیں یہ حسین کے نانے کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلدِ بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ آج تو وقت کی حکومت نے ممتاز قادری کو تختِ دار پر لٹکا دیا، عامر چیمہ شہید مارا گیا، قاضی علم دین مارا گیا، لیکن آج دنیا کے سامنے تختِ دار پر یہ لٹکے ہیں۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ دیکھنے والے دیکھیں گے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں پر امام جب وہ علم دین جیسے اور ممتاز قادری جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے، اس راہ میں یعنی راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ یہ جو محبت کی راہ ہے نا، سرکار کی محبت والی راہ، اس راہ محبت میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہیں گویا جنت کے، انہیں ساقی کوثر محشر میں بھر بھر کے جام پہ لائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے۔ یہ ہمارے انہیں کے بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، انہوں کا یہ کلام ہے کہ محبوب کی عزت گر مانگے، آصف کی جان بھی حاضر ہے۔ ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان اور ایقان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت، ان کا مقام، ان کی شان اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو حد ہی کر دی۔ اللہ نے کہا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں نے تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو نور ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک ریمہ میں منتقل ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم کے جد اعلیٰ تک نہ تو درمیان میں کوئی کافر مرد آیا ہے نہ تو کافر عورت آئی ہے۔ وہ پاک نور، وہ پاک جو نسب اور وہ پاک حسب جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کے رحم مبارک تک پہنچا، کس کتے کی یہ مجال ہے کہ ہمارے نبی کے جب وہ ذات پر انگلی اٹھائے اور ہمارے آقا کریم کے وہ کارٹون بنائے اور خاکے بنائے۔ اور آج دنیا آزادی صحافت کی بات کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، جو چاہے کرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اس آزاد میڈیا کو یعنی کہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو تم آزاد میڈیا اور آزاد صحافت کی بات کرتے ہو، وہ آزاد میڈیا تم کو مبارک ہو۔ ہم تم کو یہ بتاتے ہیں اقرار پہ لعنت، تیرے انکار پہ لعنت۔ اے آزاد میڈیا کے بات کرنے والے یہودیوں اور عیسائیوں کے ٹوٹو، ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں، ایم پی او اور ایم این اور بڑے بڑے وزارتوں پر بیٹھنے والے اور قادیانیوں کی حمایت کرنے والوں جو کہتے ہو کہ مسلمان اور قادیانی بھائی بھائی ہیں، حاشا وکلا، وہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی وہ بھی اللہ کا نبی ہے، خواہ وہ نبوت ذلی رکھتا ہو یا بروزی رکھتا ہو، ہم کو اس بات سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا اے علی تو میرا بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت ہارون علیہ السلام کو ملی۔ کہا اے علی تیرا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تعلق تھا، لیکن لا نبی آبادی، میں محمد اس بات پر مہر لگا کر جا رہا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سرخیل ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر ہمارے یہ سیاستدان کیس زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو مرزئی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں؟ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی وہ ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم آزادی صحافت کی بات کرنے والے ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اقرار پہ لعنت، تیرے انکار پہ لعنت، گستاخ پیغمبر تیرے کردار پہ لعنت۔ جو ہمارے آقا کے عظمت کا انکار کرتا ہے
اور وہ جگہ جگہ جا کر ان کے آزادی صحافت کی بات کرتا ہے اور میڈیا کی آزادی کی بات کرتا ہے کہ جو بندہ جو چاہے کہہ دے، جو بندہ جو چاہے لکھ دے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم کو لگامیں دینے کے لیے محمد کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ تیرے گستاخ پیغمبر، تیرے کردار پہ لعنت۔ آزادی کے پردے میں تیری مکاریاں ہیں ساری، آزادی کے پردے میں تیری مکاریاں ہیں ساری، سازش بھری آزادی اظہار پہ لعنت۔ جس میڈیا کا کام ہو بھڑکانا کسی کو، جس میڈیا کا